عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے روزہ اور تقوی کا باہمی تعلق۔ اللہ رب العزت کے ہر کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح روزہ جو اس نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے تو اس کے اندر بھی ان گنت حکمتیں ہیں، مگر قرآن مجید نے جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا تو وہاں پر جو سب سے مین حکمت بیان کی وہ ہے تقوی کا حصول۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگوں تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہیں تقوی کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ تقوی کا لغوی معنی ہے بچنا، ڈرنا، یعنی کوئی چیز جو آپ کو نقصان دے سکتی ہے اس سے بچ جانا، اوائڈ کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے پرہیز کرنا۔ یہ تقوی سارے دین کا خلاصہ ہے، مغز ہے، نچوڑ ہے۔ یہ تمام عبادات کی روح ہے اور اللہ کی محبت اور ولایت کی کنجی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، ان کے اوپر نہ کوئی خوف باقی رہتا ہے اور نہ کوئی غم باقی رہتا ہے۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ان کے پاس ایک تو ایمان ہوتا ہے اور ایمان کے ساتھ وہ تقوی کو جمع کر لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آدھی ولایت تو ہمیں اسی وقت حاصل ہے۔ مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو ہمارے پاس ایمان ہے، سو آدھے ولی تو ہم ابھی بھی ہیں۔ قرآن کہتا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے۔ مگر یہ ولایت جو ہے یہ ولایت عامہ ہے۔ اس ولایت عامہ کو ولایت خاصہ کے اندر تبدیل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ تقوی کو جمع کرنا ضروری ہے۔ جب ایمان کے ساتھ تقوی جمع ہو جاتا ہے تو پھر انسان ولایت خاصہ کے درجہ میں چلا جاتا ہے اور پھر اللہ اس بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ فرمایا واللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں سے پیار کرتا ہے۔ اور تقوی والوں سے صرف محبت نہیں کرتا، دنیا سے لے کر آخرت تک خدا جانے کتنے انعامات ہیں جو تقوی والوں کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں VIP بن جائیں تو اس کا ذریعہ تقوی ہے۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں VIP پرسن وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ان میں آسانیاں آ جائیں، تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم مشکلات سے نجات پا جائیں تو قرآن کہتا ہے اس کا حل بھی تقوی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل اور مصیبت سے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر اضافہ ہو، قرآن کہتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، تقوی والوں کو اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے اللہ کھول دے۔ اللہ کہتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے لوگ ایمان لے آئیں اور ایمان کے ساتھ تقوی کو جمع کر دیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کی ساری برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے دے، تو اللہ کہتا ہے اعدت للمتقین، میں نے اپنی جنت تقوی والوں کے لیے ہی بنا رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک مشترکہ نصیحت جو کی ہے وہ یہی تقوی کی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ،
کہ بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی جن لوگوں کو کتاب دی ان کو بھی یہی نصیحت کی اور تمہیں بھی یہی وصیت کر رہے ہیں ان اتقوا اللہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے خزانے کے اندر تقوی سے بڑی کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ یقیناً اس کی وصیت کرتا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ یہ روزوں کے نتیجے میں یہ تقوی حاصل ہوتا ہے، روزہ فرض ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اور اگلی بات قرآن نے یہ کہی کہ ایام معدودات، یہ جو گنتی کے دن ہے نا 29 یا 30، انہی دنوں کے اندر تقوی حاصل ہونا ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ روزہ کے ذریعے تقوی کیسے جنریٹ ہوتا ہے۔ آخر یہ لا آف کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے، ہر چیز کے اندر ایک علت اور معلول کا قانون کام کر رہا ہے، تو روزے کے اندر وہ کیا فلسفی ہے کہ اس سے تقوی جنریٹ کیسے ہوتا ہے۔ انسانی شخصیت کے اندر ایک حصہ ہے جسے نفس کہتے ہیں، اس کا کام ہے خواہشات اور تقاضے پیدا کرنا۔ اپنی ابتدائی حالت کے اندر یہ نفس انتہائی ضدی ہوتا ہے، اڑیل ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے اور بری بری خواہشات اور تقاضوں کو پیدا کرتا رہتا ہے۔ مگر جب اس نفس پر کچھ محنت کر دی جائے، اسے پالش کر دیا جائے اور اسے تہذیب سکھا دی جائے، اسے مہذب بنا دیا جائے، تو پھر انتہائی حالت میں جا کر اس نفس کا نام نفس مطمئنہ ہے، جہاں یہ اللہ کی محبت اور معرفت میں راضی ہو جاتا ہے۔ سو ولایت کا اور ایمان کا سارا سفر یہ ہے کہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچا دیا جائے۔ اب اس کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے؟ دیکھیں، نفس کے اندر جب خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جتنی زیادہ ہم نفس کی خواہشات کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں نا، اتنا ہی زیادہ نفس شیر ہوتا جاتا ہے اور ہم بکری بنتے چلے جاتے ہیں، یہ طاقتور اور سرکش بنتا چلا جاتا ہے جتنا زیادہ ہم نفس کی خواہشات کو فالو کریں۔ صوفیاء کرام نے نفس کی مثال بچے سے دی ہے کہ جس طرح بچہ بڑا ضدی ہوتا ہے، اڑیل ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، اور جتنی زیادہ آپ بچے کی خواہشات پوری کرتی چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ وہ سرکش اور باغی ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کے برعکس جتنی زیادہ ہم نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اتنا ہی زیادہ پھر یہ رام ہوتا چلا جاتا ہے اور مطیع اور فرما بردار ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے اندر تہذیب آتی چلی جاتی ہے۔ اب نفس کی خواہشات بے شمار ہیں، ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، ان گنت ہیں، لامحدود ہیں، مگر تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ نفس کی بعض خواہشات ایسی ہیں جو بڑی فنڈامنٹل قسم کی ہیں۔ کھانے پینے کی خواہش اور جنسی عمل کی خواہش، یہ نفس کی انتہائی بنیادی، اہم اور بڑی طاقتور قسم کی خواہشات ہیں۔ اگر ان خواہشات پر کنٹرول کر لیا جائے تو پھر نفس کی باقی خواہشات پر کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم خود سے ارادہ کریں کہ جی ہم نے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، تو ممکن ہے ہمارا ارادہ زیادہ دیر تک نہ چل سکے، بڑا مشکل ہوتا ہے نفس کی خواہشات کے مقابلے میں اپنے ارادے کی حکومت قائم کرنا۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس نے روزہ کی صورت میں ہمیں ایک ایسا عظیم و شان ہتھیار دے دیا کہ جس ہتھیار کو لے کر ہم بڑے آرام اور سکون کے ساتھ نفس کی خواہشات پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک دیکھیں روزہ کی حالت میں کتنی مرتبہ کھانے پینے کی خواہشات ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں اور کتنی مرتبہ ہم ان خواہشات کو دباتے ہیں۔ اور پھر یہ کوئی ایک دو دن کا کام نہیں ہے، پورے ایک مہینہ تک اس مشق کو کنٹینوس بیسس کے اوپر کرایا جاتا ہے بغیر کسی وقفہ کے۔ اب اگر روزہ کی روح کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک ماہ کا یہ کورس کر لیا جائے تو واقعی اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ضبط کی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو آگے چل کر انسان کو اللہ کے احکام کی حدود کا پابند بنا دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر سال بے شمار لوگ روزہ رکھتے ہیں اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ، سحر اور افطار کے اوقات کی پابندی کے ساتھ، پھر کیا وجہ ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ روزوں کا مقصد تقویٰ تھا، کیا وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت کو تقویٰ حاصل نہیں ہو پاتا؟ میں سمجھتا ہوں اس کی فنڈامنٹل وجوہات دو ہیں، بہت بڑی وجوہات۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ لوگ روزہ رکھ کر
کھانے پینے سے تو پرہیز کر لیتے ہیں، بھوک اور پیاس کی مشقت کو تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دیگر گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے، دیگر نافرمانیاں، معصیتیں، سیاکاریاں سارا دن بھی جاری رہتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روزہ کے نتیجہ میں جو نور انسان کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ ساتھ ہی ساتھ گناہوں اور معصیتوں کی بنا پر رخصت ہوتا چلا جاتا ہے، ضائع ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سارا دن جب ہم نفس کی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے نفس میں کچھ تہذیب آتی ہے، کچھ ٹھہراؤ آتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، سحری اور افطاری کی بے احتیاطیں وہ سارے دن کے اثرات کو ضائع کر کے رکھ دیتی ہیں۔ جب افطاری کے وقت ہم رنگ برنگے کھانوں سے اپنے پیٹ کو منہ تک بھر لیتے ہیں، حلق تک بھر دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو اثرات، اچھے اثرات سارا دن میں پیدا ہوئے تھے وہ ساتھ ہی ساتھ ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ان دو باتوں پر کنٹرول کر دیا جائے کہ جہاں سارا دن ہم نے روزہ رکھنا ہے وہاں ساتھ سحری اور افطاری میں بھی ہاتھ کو تھوڑا سا کنٹرول میں سے استعمال کیا جائے کھانے پینے کے معاملے میں، اور اسی طرح جہاں ہم بھوک اور پیاس کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں وہاں گناہوں کے حوالے سے، نافرمانیوں کے حوالے سے جو خواہشات تقاضے سارا دن اندر پیدا ہوں ان پر کوئی تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے تو ہمارے روزے کے اثرات بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ حرف آخر کے طور پر جو بات کہنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک ایک سمندر ہے اور تقوی ایک موتی ہے جو اس سمندر کی تہ کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ سمندر کے اوپر اوپر تیرتے ہوئے یہ موتی مل جائے تو یہ عظیم الشان موتی اس طرح نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ہمیں اس رمضان المبارک کے سمندر کے اندر غوطہ لگانا پڑے گا۔ غوطہ لگا کر جب تہ تک جائیں گے نا تو انشاءاللہ موتی ہاتھ آ جائے گا، اور اگر ایک مرتبہ وہ موتی ہمارے ہاتھ آ گیا تو پھر اس کے بعد ساری زندگی عیش ہی عیش ہے، جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک کے سمندر میں غوطہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے تقدس کو، اہمیت کو، اور روزہ کی اہمیت کو اور احساس کو اپنے اوپر طاری کیا جائے، اور اتنا طاری کیا جائے کہ انسان اس تصور کے اندر غرق ہو جائے۔ ایک عشرہ گزر گیا ہے، باقی دو عشرے بھی دیکھتے دیکھتے گزر جانے ہیں۔ جو گزر گیا ہے اس کو بھول جائیں، وہ گزر گیا ہے، جو کچھ باقی ہے اس کو پانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی یاد رکھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔